آپ مشاہدہ کریں کہ کتنے ذاکرین آئیں گے. وہ آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں کتنا بتائیں گے, مولا حسین علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کتنا بتائیں گے. وہ بس گانوں کی طرز پر جو فحاشہ گانے ہوتے ہیں وہ سنا کے آپ کو چلے جائیں گے, الٹا وہ اہل بیت کی توہین کر کے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو سٹیجوں پر فحاشہ عورتیں رقص کرتی ہیں, ان پر جو گانے چلائے جاتے ہیں وہی آج ہمارے ممبروں پر سنائے جا رہے ہیں. کیا یہی حقیقی حسینیت ہے؟ اگر ہمیں حقیقی حسینیت کی طرف آنا ہے تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا اور اہل بیت کے سیرت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا. ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قادر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت. آیا ہم نے کتاب اللہ کو اپنایا ہے؟ آیا ہم نے معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا ہے؟ بالکل نہیں. سرزمین پاکستان پر اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کریں اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو اسلامی ملک بن جائے گا. جو آج فتنہ فساد ہے یہ باقی مسائل کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہے, ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. اگر ہم اپنے ممبر کی اصلاح کریں, اپنے مکتب کی اصلاح کریں تو وہ دن دور نہیں جب ہم ایک الہی و اسلامی معاشرہ ہم مشاہدہ کریں گے اپنے ملک میں, اور نظام امامت و ولایت کا جو ہے وہ علام بلند ہوگا. تو میں معذرت کے ساتھ اپنے جو بانیان ہیں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ جو جن لوگوں کو امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بلائیں, اس بندے کو بلائیں جس کے دل میں ذرا برابر بھی دنیا کا لالچ نہ ہو, پیسے کا لالچ نہ ہو. یہ جو تجارت تین کردار ہوتے ہیں, ایک بلانے والا, ایک پڑھنے والا, اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ سننے والا. سننے والے پر فرض ہے اگر ایک ذاکر غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو اسی وقت ٹوکے, اسے بتائے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو. یہ امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے. اور جو بانی ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اچھے جو عالم ہیں ان کو بلائے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک آپ جہل کو بلا لیں اور وہ معاشرے کو بگاڑ دے اور تفرقہ کی آگ میں دھکیل دے. ہمیں چاہیے کہ اپنی بھی اصلاح کریں اور باقی اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کریں.